زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس فوراً وہاں سے راستہ بدل لے۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باحیا اور پردہ دار ہو، مگر خود وہ اپنی نظریں اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتے کے تسمے باندھنے ہوں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہم غلط کام کو غلط تو سمجھتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں۔ اچھے مزاج کی بہترین علامت یہی ہے کہ آدمی برے مزاج کو برداشت کر لے۔ کم تر علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند تر علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں، جنازے میں بھی آئیں گے لوگ تو صرف اپنے ثواب کی خاطر۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ، کیونکہ پھولوں کو کبھی خوشبو نہیں لگائی جاتی۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن پاک تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ جو شخص آپ کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے وہ تسلیم کر رہا ہے کہ آپ اس سے اونچے ہیں۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔ جد و جہد جتنی سخت ہوگی جیت اتنی ہی شاندار ہوگی۔ تو معجزے خاموشی کے ہم کو بھی عطا کر، ہم حال دل سنائیں گے مگر گفتگو نہ ہو۔ بہت اچھا لگتا ہے میرے رب تجھ سے مانگنا، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ نہ پوچھو ذات سب مٹی، نہ پوچھو اوقات سب مٹی۔ سکون ہی سکون چاہیے گر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک اذان میں گم ہو جا۔ تو اپنی خودی کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر۔ وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ غرور نہ کر نشانے سجدہ سجا کر اے انسان، وہ نیتوں سے نتیجے نکال لیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کو چنتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ ہم گناہ گار ہیں اور وہ پھر بھی ہمیں دینے سے نہیں تھکتا۔
ہم تھوڑا سا رو لیں، تھوڑا سا صبر کر لیں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم جتنا بڑا گناہ کر لیں وہ ہماری معافی پہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، صرف عبادت کرنے والے دے سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے، اسی طرح انسانوں کی بھی۔ واضح رہے کہ لامحدود صرف اللہ کی ذات ہے۔ کچھ انسان دل کے اچھے ہوتے ہیں اور یہ ان کے اوصاف میں آتا ہے، لیکن ان کی برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو بھی اس نوبت تک نہ پہنچائیں کہ وہی اچھے لوگ برے بن جائیں۔ زندگی میں بری چیزوں کا شکر گزار بنو، وہ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھیں کھول دیتے ہیں جن پر آپ پہلے توجہ نہیں دے رہے تھے۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہوں، تو سمجھ جانا اللہ آپ کے دل کو صاف کر رہا ہے۔ وہ رب بے خبر نہیں تم سے، وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ وہ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ لہر کے سامنے ساحل کی حقیقت کیا ہے؟ جن کو جینا ہے وہ حالات سے ڈرتے کب ہیں؟ میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ زمین پر اکڑ کے نہ چلو، بے شک تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں جتنے بلند ہو سکتے ہو۔ ہے میرا مقصد تیری عبادت، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، محبتوں میں حساب کیسا۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ۔ انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بن جاتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو وضو کر کے سوئے تو ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے۔ جب وہ شخص اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما کیونکہ وہ وضو کر کے سویا ہے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ درد میں تو ویسے بھی بہت دم ہوتا ہے، انسان کو زندہ رکھتا ہے، کبھی مرنے نہیں دیتا۔ اس دنیا سے اگر درد ختم کر دیے جائیں تو لوگ خوشی سے مر جائیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے زبر کے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ انسان اپنی ساری پلاننگ میں کبھی بھی موت کو شامل نہیں کرتا، اور جب موت ایک حقیقت بن کے سامنے آتی ہے تو انسان خود ہی چونک جاتا ہے۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا اور نہ ہی دوسروں کو، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ جب زمین والے خدا بن کر ہماری زندگیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں تب انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اوپر والا ہماری کہانی پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ ہم سے کچھ چھیننے کی کوشش ہمارا کچھ چھین نہیں سکتی، ہمارا کچھ بگاڑنے سے کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ اکثر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔